السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد، باب افضل الصیام وغیرہ۔ نفل روزے جو ہیں ان کی فضیلت وغیرہ کا بیان، افضل روزے کون سے ہوتے ہیں، اس کے متعلق 8 احادیث ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ ہے عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما انہ قال، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اقول، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ میں کہتا ہوتا ہوں، واللہ اللہ کی قسم، لأصومن نہارا، میں ضرور دن بھر روزہ رکھوں گا، ولا اقومن اللیلہ، اور رات بھر قیام کروں گا، ما عشت، جب تک میں زندہ رہا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت الذی قلت ذلک، تم ہو جس نے یہ بات کہی ہے۔ فقلت له، میں نے کہا، قد قلتہ، جی یہ بات میں نے کہی ہے، بأبی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ قال، آپ نے فرمایا، فإنک لا تستطيع ذلك، تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے ہو کہ سارا دن روزے میں بسر کرو، ساری رات قیام میں بسر کرو، تم اس چیز کی طاقت نہیں رکھ سکتے ہو۔ فصم و افطر، لہذا روزہ رکھو بھی، روزہ چھوڑو بھی، ونم، اور سو بھی، وقم، اور اٹھ بھی، قیام بھی کر، وصم من الشہر ثلاثت ایام، اور مہینے سے 3 دن روزہ رکھ لیا کر۔ فإن الحسنۃ، کیونکہ نیکی بعشر امثالها، اس کی 10 درجے ملتی ہے۔ تو 3 روزے ایک ماہ میں رکھے جائیں، 3 روزے ایک ماہ میں رکھے جائیں تو اس کو 3 کو ضرب دیں 10 کے ساتھ، کیا جواب آتا ہے؟ 30۔ 30۔ تو مہینے میں بھی 30 دن ہوتے ہیں، لہذا 3 روزے آپ رکھ لیں تو پورے مہینے کا تو اجر آپ کو ویسے مل گیا۔ ایک ہے کہ پورا مہینہ آپ روزہ رکھیں، ایک ہے 3 دن رکھ لیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات آپ کو پورے مہینے کا اجر دے دے گی۔ وذالک، اور یہ مثل صیام الدہر، یہ زمانے بھر کے روزے ہیں۔ کیسے؟ 3 روزے زمانے بھر کے روزے کیسے ہو گئے؟ اسی لحاظ سے میں سمجھ نہیں پایا کس نے کیا کہا۔ سر، اگر ہر ماہ میں 3 روزے رکھے ہیں تو جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اگر 3 روزے ایک ماہ میں رکھے تو 10 سے ملٹیپلائی کر کے 30 آیا، ہاں جی، تو اجر ہر پورے مہینے ماہ کا یہ ملنا ہوتا جائے گا تو ہے۔ اسی طرح ہاں، پورا سال اور پھر پوری زندگی۔ روز پورا سال قل، جی۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، انی لاطیق افضل من ذالک، میں یقیناً اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ مجھے 3 روزوں کا کہہ رہے ہیں، میں تو اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، فصم یومن و افطر یومین، پھر ایک دن روزہ رکھ لیا کرو اور 2 دن روزہ چھوڑ دیا کرو۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں، انی لاطیق افضل من ذالک، میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فصم یومن و افطر یومن، پھر ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن روزہ چھوڑ دو۔ فذالک صیام داود علیہ السلام، تو یہ داود علیہ السلام کا روزہ ہے، وہ افضل الصیام، اور یہ روزوں میں سے زیادہ فضیلت والا طریقہ ہے روزے کا۔ فقلت، تو میں نے کہا، انی لاطیق افضل من ذالک، میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، لا افضل من ذالک، اس سے افضل کوئی ہے ہی نہیں۔ آج کل تو عبادت سے، نیکی سے لوگ بھاگنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، تو اس سلسلے میں یہ حدیث ہمیں کہاں سمجھ آئے گی، ہم جیسے نکمے لوگوں کو جو عبادت سے بھاگنے کی کوشش میں ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ وفی روایت قال، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، لا صوم فوق صوم اخی داود، میرے بھائی داؤد علیہ السلام کے روزے کے اوپر کوئی روزہ نہیں۔ شطر الدم شطر الدہر فصم یومن و افطر یومن،
शतर दहर, पूरी जिंदगी का आधा रोजा, यानी पूरी जिंदगी आप करें तो आधे रोजे में वो गुजार गए। कैसे? एक दिन रोजा रख और एक दिन रोजा छोड़। तो मतलब ये हुआ, अंदाजे के साथ हम बात समझ लें, आदमी की 50 साल उम्र है तो फोत हो गया, तो 25 साल तो उसके रोजों में रहे, अगर एक दिन वो रोजा रखेगा एक दिन छोड़ेगा तो। बचपन का मामला जाहिर है अलग, सिर्फ मैंने ये समझाने के लिए बात कही। मालूम ये हुआ कि इंसान को चाहिए कि महीने में 3 रोजे जो है वो रख ले, ये इंशाल्लाह काफी और शाफी है। अगर कोई बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ना चाहे तो फिर यहाँ एक दिन रोजा और 2 दिन नागा। जो इससे भी ज्यादा आगे निकलना चाहे तो दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजों से आगे की नबी अलैहिस्सलाम ने इजाजत नहीं दी है। आम अल्फाज में कहें कि रोजाना ही रोजा रखना मना है, ममनू है ये। अगर कोई कहे कि मेरे अंदर ताकत है, फिर भी उसको कहा जाएगा कि रोजा रखना ही मना है, क्योंकि सहाबी रसूल ने यहाँ कहा है कि मेरे अंदर ताकत है। ये हर महीने के 3 रोजे कौन से हैं भला? अय्याम में 20। जी, अय्याम बीज। हम आगे चलते हैं। अन अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्नहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अहब्ब सियाम, बिलाशुबा रोज़ों में से ज़्यादा पसंदीदा इलल्लाह, अल्लाह के यहाँ, सियाम दाऊद, दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े हैं। वहब्ब सलाती इलल्लाह सलातु दाऊद, और अल्लाह के यहाँ ज़्यादा पसंदीदा नमाज भी दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज है। काना यनामु निस्फल लैल, वो आधी रात सोते थे। व यकूमु सुलुसहु, और उसका तीसरा हिस्सा क़याम करते थे। व यनामु सुदुसहु, और छठा हिस्सा आराम करते थे, सोते थे। वकान यसूमु यौमन व युफ्तिरु यौमन, और वो एक दिन रोजा रखते थे और एक दिन रोजा छोड़ते थे। जी, क्लियर है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि जी। वसल्लम का अमल भी यही था। जिस तरह अम्मी जान कहती है ना, आगे आएगा कि आप तहज्जुद पढ़ने के बाद देखते, अगर मैं जाग रही होती तो मेरे साथ गुफ्तगू फरमाते, वगरना सो जाते थे। عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث। खलील कहते हैं गहरे दोस्त को, बहुत ज्यादा जो गहरा दोस्त हो, मुराद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 3 चीजों की वसीयत की। सियामी सलासत अय्याम मिन कुल्ली शहर, हर महीने में 3 रोजे रखने की। वरकअतै दुहा, और 2 रखते जो हैं चाशत की। वान ऊतिरा, और ये कि मैं वितर पढ़ूं कबल अन अनाम, सोने से पहले पहले, सोने से पहले पहले मैं वितर पढ़ लूं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अलैकुम सलाम व बरकातहू। शेख साहब, ये अयाम बीस के अलावा जो दूसरा एक हदीस में है कि अव्वल इस्नैन मिन अश-शहर वल खमीसैन, तो व खमीसैन, तो वो रवायत में भी 3 ही रोजों का जिक्र है ना, जो नसाई ये की है। एक मिनट। जी, मैं वो नसाई वाली देखता हूँ। तो आप ये फरमाएं जी, कि इसका क्या मतलब है कि वान ऊतिरा कबल अन अनाम। सोने से पहले वितर करना, हाँ जी, इसका क्या मतलब है? कि वितर पढ़े बगैर नहीं सोना, पढ़ के सोना है। जी, वितर फर्ज तो नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका ताकीदी हुक्म आप कह लें कि है। असल ठीक है। में असल तो यही है कि आदमी रात का जो पिछला पहर है उस वक्त बेदार हो, और बेदार होकर वो तहज्जुद की बाकायदा नमाज पढ़े और उसके बाद में वितर पढ़े।
لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کیوں کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سر وطر کی ویلیو کی لیے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. یا وہ بیدار نہیں ہو سکتے ہوں گے آخر رات میں؟ ہاں یہ مسئلہ تھا اصل میں. ان کا جو شغف تھا وہ علم کے ساتھ گہرا تھا. تو یہ جو علم والے لوگ ہوتے ہیں یہ زیادہ تر، وہ کس طرح ہے محاورہ بھی، من بلغ العلا، سہارا ہے کہ ساہرہ ہے اللہ یالی، جو بلندیوں تک پہنچتا ہے وہ راتوں کو بیدار اللہ رہتا علیہ. ہے. سہارا ہے کہ ساہرہ ہے؟ شیخ سہارا لیالی. سہارا ہے. جزاک اللہ خیر. اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بھی قائم کیا ہے ثمر فی العلم کا. عشاء کے بعد پڑھا جا سکتا ہے، پڑھایا جا سکتا ہے. اور الحمدللہ اس حدیث پر آپ سب لوگ عمل کر رہے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث پڑھ رہے ہیں. اور میں یہ آپ سے ایک اور بات ذکر کروں، یہ بڑی خیر ہے، بڑی خیر ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ میں وہ نام ذہن سے محو ہو گیا. غالباً وہ تابعی تھے، تو مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد وہ نہیں بیٹھتے تھے، فوراً گھر آ جاتے تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھا کریں، بات چیت کیا کریں. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ میں صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھوں جا کر. انہوں نے کہا صحابہ کرام کی مجلس میں کیسے؟ انہوں نے کہا کہ میں گھر جاتا ہوں اور جا کر احادیث پڑھتا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا میں جیسے صحابہ کرام کی مجلس میں ہوتا ہوں. اس چیز کو پسند کرتے تھے. جی یہ سنن نسائی میں نے آپ کے سامنے، کون سا نمبر ہے اس کا اگر نمبر لکھا تو؟ نمبر تو الفاظ کیا ہیں اگر وہ الفاظ ہیں عن تو؟ بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور کوئی یا لفظ؟ آگے سے اگر لکھنا چاہتے ہیں درمیان سے، کان جی یصوم تسعۃ من ذی الحجہ. اسی کے آخر میں یہ الفاظ ہیں. یہاں نسائی میں تو نہیں آ رہا، والا مختلف تو نہیں؟ نہیں، نسائی کا ہی ہے. کوئی اور الفاظ بتائیے. اچھا پھر اس کے بعد اول اثنین، اول اثنین و اول اثنین من الشہر. یہ آ گئی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. وہی ایک. تو شیخ صاحب یہاں کس طرح سے انڈرسٹینڈ سمجھیں گے اس کو، یعنی کہ جو ایام بیس کے روزے بندہ رکھ لے یا یہ تین رکھ لے؟ یہ میرا سوال تھا اصل میں. تو اگر وہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے تو پھر ظاہر ہے یہ بھی ٹھیک ہے. جی علامہ البانی نے بھی صحیح کہا ہے ان کو. دوسری جو ہے نا ایام 20 والی، وہ بھی ہم دیکھ ہی لیں. یہ روایت ہے يصوم من كل شهر 3 أيام. قالت نعم. فقلت لها من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. تو بس یہاں سے استدلال ہی ہے، استدلال ہی ہے یہاں سے اہل علم کے ہاں جو مشہور ہے. چلیے وہ اس بات میں تو ہم یعنی متفق ہوئے نا کہ الحسن بعشر امثالها، 3 روزے وہ خواہ ایام 20 کے ہیں یا دیگر ہیں، اس کے ساتھ 30 روزوں کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات دیتی ہے.
اس طرح کرتے کرتے زمانہ بھر کے اور زندگی بھر کے روزوں کی ہم اللہ تعالیٰ سے اس اجر کی امید رکھیں. جی تو یہاں سے جی یہ بھی معلوم ہوا کہ تہجد کی نماز فرض تو نہیں ہے لیکن بہت بہتر ہے. اور یہ بھی آپ پڑھتے ہیں ائمہ سلف کے اقوال بھی اور بعض روایات بھی ہیں اس پر کہ علم جو ہے یہ عبادت سے افضل ہے. یہاں عبادت سے فرضی عبادت مراد نہیں ہوتی، نفلی عبادت مراد ہوتی ہے. نفلی عبادت سے تحصیل علم یہ زیادہ افضل ہے. اور علم یہ کتاب و سنت والا علم اس کی بات ہو رہی ہے اور کسی علم کی بات نہیں ہو رہی. تو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو مصروفیت ہے یا ان کا جو مشغلہ تھا وہ نہایت اہمیت کا حامل تھا. ایک ایک حدیث مبارکہ کو سننا پھر اس کو اچھے سے یاد کرنا. اس لیے صبح بیدار ہونا یہ اس میں کچھ دشواری تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو ہی. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لوگوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں. ہر بندے کو ایک ہی چیز پر قیاس کرنا یہ مناسب نہیں ہے. عن محمد بن عباد بن جعفر انه قال کہتے ہیں کہ سالت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما، میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے پوچھا انہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الجمعہ، کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روزے سے روکا ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں. مسلم کے الفاظ ہیں ہاں ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. جی سنن نسائی یہ ذرا دیکھیے یہ سامنے آ گئی جریر بن عبداللہ کی جو روایت ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے 3 روزے جو ہیں یہ سیام الدہر ہیں، زمانے بھر کے روزے ہیں. اور ایام 20 جو ہے وہ 13، 14 اور 15 یہ تاریخ بنتی ہے. یہ ایام 20 والی جو ہے نا یہ اس کی واضح دلیل ہے. تو معلوم ہوا اکیلا جو جمعے کا روزہ ہے وہ منع ہے. اس کے متعلق صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی فرمان بھی ہے لا تخصوا لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات کو خاص نہ کرو بقیام من بین اللیالی، قیام کے ساتھ دیگر راتوں کے درمیان. ولا تخصوا یوم الجمعہ بصیام من بین الایام، دیگر ایام کو چھوڑ کر جمعہ کے دن کے روزے کو خاص نہ کرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، لہذا اکیلے جمعے کا روزہ رکھنا منع ہے. اس کے ساتھ آپ جمعرات کا ملا لیں یا جمعے کے ساتھ پھر آگے ہفتے کا ملا لیں تو پھر درست ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا یصومن احدکم، ہرگز روزہ نہ رکھے تم میں سے کوئی ایک جمعہ کے دن کا، اللہ یہ کہ یصوم یومن، کہ وہ روزہ رکھے ایک دن قبل اس سے پہلے، او یومن یا ایک دن بعد اس کے بعد، جمعرات یا ہفتہ ساتھ ملا کر رکھے، اکیلا نہ رکھے. ابو عبید مولا بن اظہر جن کا نام سعد بن عبید ہے، انہوں نے کہا شہید العید مع عمر بن الخطاب، میں عید میں حاضر ہوا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ. فقالت، انہوں نے کہا ہادان یومان، یہ 2 دن ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیامہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے روزے سے منع کیا ہے. یوم فطرکم من صیامکم والیوم الآخر تأکلون فیہ من نسککم، پہلا دن عید الفطر ہے اور دوسرا دن عید الاضحیٰ کا ہے. یوم فطرکم تمہارا فطر کا دن، روزہ چھوڑنے کا دن، من صیامکم تمہارے روزوں سے، والیوم الآخر اور دوسرا دن جو ہے تأکلون فیہ جس میں تم کھاتے ہو، من نسککم اپنی قربانیوں سے، عید الاضحیٰ کا دن. تو یہ جو عید الاضحیٰ کے دن ہے اس میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ منع ہے. اس کی حدیث مبارکہ بھی ہم ابھی پڑھ چکے. اسی طرح ایک اور اس سے ملتی جلتی روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے، انہوں نے کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया अन सौमी यौमैन, 2 दिनों के रोजे से, अन्नहर वल फितर, ईद उल अजहा और ईद उल फितर, यौमुन नहर को ईद उल अजहा ही बोलते हैं। इसी तरह वान इश्तिमाल सम्मा, इश्तिमाल सम्मा का मतलब होता है ये बुक्कल मारकर बैठना, जिस तरह चादर को समेट कर बैठ लिया जाता है। वहीं यहतबी अर्रजुलु, और ये कि आदमी जो है वो सुरीन के बल बैठे, फिर थौबिल वाहिद, एक कपड़े में, इसे भी मना किया क्योंकि इसके साथ वो सतर जो है ना वो सही से वो महफूज नहीं रह पाता। वान सलात बाद सुबह वल असरी, और फजर की नमाज और असर की नमाज के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने से रोका है। यहाँ हमारा महल इस्तिदलाल क्या है, इतनी हदीस मुबारक हमारे यहाँ चैप्टर से मुताल्लिक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिनों के रोज़ों से मना किया। वो 2 दिन कौन से हैं, एक ईद उल अजहा और एक ईद उल फितर। हम आगे बढ़ते हैं। जो नफली रोज़ा है इसका क्या अजर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा यौमन, जिसने एक दिन का रोज़ा रखा, जिसने एक दिन रोज़ा रखा, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, बअद अल्लाहु वजहहु, दूर कर देगा, बअद अल्लाहु, दूर कर देगा अल्लाह ताला, वजहहु, उसके चेहरे को, अनिन नार, आग से, 70 खरीफन, 70 साल, 70 साल की मुसाफत जितनी है, इतना अल्लाह ताला उस आदमी के चेहरे को जहन्नम से दूर कर देता है जो आदमी अल्लाह के रास्ते में एक दिन का रोजा रखता है। ज्यादातर जो है ना ये फी सबीलिल्लाह, इससे मुराद जंग ली जाती है, तो इससे मुराद जिहाद है। जिहाद के दौरान मैदान जिहाद में अगर कोई आदमी रोजा रखता है तो ये उसकी फजीलत है। जिन्होंने फी सबीलिल्लाह के लफ्ज को आम लिया है अल्लाह के रास्ते में, तो उन्होंने जिहाद के अलावा भी जितने अल्लाह के रास्ते हैं वो सारे इससे मुराद लिए हैं। लेकिन ज़्यादातर अहले इल्म इस बात पर मुत्तफिक हैं कि फी सबिलिल्लाह का लफ्ज़ जहाँ आता है वहां से मुराद जिहाद ही होता है। अला कुल्ल हाल, इतनी बात तो हमें मालूम होनी चाहिए कि ये जो नफल इबादत हम करते हैं इसका इजाफी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर तो देते ही देते हैं। इसका एक बड़ा फायदा ये भी है कि हमारे कितने ही रोजे ऐसे होते हैं जो बसा औकात हम रख नहीं पाते, भूल जाते हैं, उसकी कदाई भूल जाते हैं, या फिर उस रोजे को या उस इबादत को उसके अरकान और उसका जो एक तरीका होता है उसके मुताबिक अदा नहीं कर पाते, अल्लाह ताला के यहाँ वो काबिल कबूल नहीं होता। तो फिर इन फ़राइज़ की जो कमी है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन नवाफिल से पूरी करेगा। तो जिस आदमी के नवाफिल होंगे ही नहीं उसकी कमी कैसे पूरी होगी। इसलिए हमें चाहिए कि फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल जो हैं इन पर भी खुसूसी तौर पर तवज्जो किया करें। जी हम आगे चलें। बाबु लैलतुल क़द्री, जी सर। शब जी कदर का बयान। इसमें 3 अहादीस हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, अन्ना रिजालन के कुछ सहाबा, मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम में से, उरू लैलतुल क़द्री फिल मनाम, उन्हें दिखाई गई शब कदर फिल मनाम, ख्वाब में, फिर सबइल अवाखिर, आखिरी 7 रातों में। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरा रुयाकुम कद तवातअत फी सबइल अवाखिर, अरा रुयाकुम, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी जो ख्वाब है, कद तवातअत, वो मुआफिक हो गई है, फी सबइल अवाखिर, आखिरी 7 रातों में। किसके मुआफिक होगी है, मेरी ख्वाब के। जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये ख्वाब वगैरह आया तो आपने फरमाया कि आपकी ख्वाबें मेरी ख्वाब के मुआफिक हो गई हैं, और हम इस पर मुत्तफिक हो चुके हैं। हमारे यहाँ जो हम सबको ख्वाब आई है वो आखिरी 7 रातें ही उसमें दिखाई गई हैं। फमन कान मिनकुम मुतहर्रीहा, तो जो तुम में से इसको तलाश करना चाहे, फलियतहर्रहा, तो इसको तलाश करे, फी सबइल अवाखिर, आखिरी 7 रातों में, आखिरी 7 रातों में इसको वो तलाश करे।
عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا تلاش کرو لیلۃ القدر شب قدر کو فی الوتری طاق راتوں من العشر الاواخر آخری اشرے میں آخری اشرے کی جو وطر آتے ہیں طاق آتے ہیں 21ویں 23ویں 25ویں اور 27ویں اور 29ویں راتیں ان میں اس کو تلاش کرو اللہ اکبر کبیرہ تیسری روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف آپ اعتکاف کرتے تھے فی العشر الاوسط من رمضان رمضان کے درمیانے عشرے کا فاعتکف عاما تو ایک سال آپ نے اعتکاف کیا حتی اذا کانت لیلۃ 21 یہاں تک کہ جب 21ویں رات آ گئی وہی اللیلہ اور یہ وہ رات ہے التي یخرج من صبیحتها آپ نکلتے تھے اس کی صبح کو من اعتکافی اپنے اعتکاف سے قال تو انہوں نے کہا آپ نے کہا من اعتکف معی جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا فلیعتکف العشر الاواخر وہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے فقد اریت هذه الليلہ مجھے یہ رات دکھائی گئی ثم انسیتها پھر میں اس کو بلا دیا گیا وقد رأیتنی اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا اسجدو کہ میں سجدہ کر رہا ہوں فی ماء وطین پانی اور مٹی میں من صبیحتها اس کی صبح فلتمسوها لہذا تم اس کو تلاش کرو فی العشر الاواخر آخری عشرے میں ولتمسوها اور اس کو تلاش کرو فی کل وتر ہر طاق رات میں قالت انہوں نے کہا فمطرت السماء تلك اللیلہ اس رات آسمان سے بارش برسی وکان المسجد والا عریش اور مسجد جو ہے وہ ان دنوں یہ عریش کس کو بولتے ہیں یہ جو ہوتی ہے سائبان چھت فوقف المسجد تو مسجد جو ہے اس سے وہ بارش کا جو پانی تھا وقفا وہ ٹپکنے لگا گرنے لگا فابصرت عینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میری آنکھوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعلی جبہتی جبکہ آپ کے پیشانی پر اثر الماء والطین پانی اور مٹی کے نشانات تھے من صبح 21 21ویں رات کی صبح کو جی اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اس وقت 21ویں رات کیا بنی تھی شب قدر تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ شب قدر صرف ایک رات ہی نہیں رہتی بلکہ یہ راتیں بدلتی رہتی ہیں اس کو سادہ سے انداز میں ہم سمجھ لیں مثال کے طور پہ اگر میں جمعے والے دن پیدا ہوا ہوں تو جب بھی ایک سال مکمل ہوتا ہے تو اس وقت جمعہ تو نہیں بن رہا ہوتا بس اوقات جمعہ ہوتا ہے کبھی جمعہ نہیں بن رہا ہوتا تو ایام آگے پیچھے ہو جاتے ہیں لہذا اگر اس وقت 21ویں رات تھی تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہر بار 21ویں رات ہی ہوگی کیونکہ بعض روایات میں 27ویں رات کا بھی ملتا ہے کہ اس وقت 27ویں رات شب قدر تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے نا کہ اس کو طاق راتوں میں اس کو جو ہے وہ تلاش کرو یہی بات زیادہ قوی ہے انہی راتوں میں اس کو تلاش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی جو ہے وہ اس میں کی جائے گی تو یہاں بارش وغیرہ کی جو بات ہے یہ بھی ایک علامت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے ایسا بھی تو ہوتا ہے نا آخری پورے عشرے میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بارش ہوتی نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب کہ شب قدر تھی نہیں ایسا نہیں بلکہ صرف یہ غالب علامت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں بتائی ہیں ہم آگے چلتے ہیں باب الاعتکاف اعتکاف کا بیان اعتکاف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی اعتکاف چلتا تھا ایسا ہی ہے جی یہ جی حدیث سر جی اس میں 4 احادیث ہیں پہلی حدیث مبارکہ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے انہوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف آپ اعتکاف کرتے تھے فی العشر الاواخر آخری عشرے کا من رمضان سے حتی توفاہ اللہ تعالی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوت کر لیا ثم اعتکف ازواجہ پھر آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کے من بعد ہی آپ کے بعد معلوم ہوا اعتکاف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے آپ نے چھوڑا نہیں تھا اعتکاف ہر باری کی ہے آپ نے
यहाँ से अहले इल्म कहते हैं کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی آدمی مصروف نہیں ہے. جھوٹ بولتا ہے وہ آدمی جو کہتا ہے کہ میں آپ سے زیادہ مصروف ہوں. ہمارا ایک ایک گھر ہوتا ہے نا, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھر تھے جی. اس کے علاوہ تبلیغ, دعوت, اور اس وقت سب کے استاد بھی ایک ہی تھے, وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. پھر نبوت رسالت کے ساتھ ساتھ ملکی معاملات کو بھی دیکھنا, یہ ساری چیزیں آپ کبھی غور کریں تو اتنی مصروفیت کے باوجود بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر باری اعتکاف بیٹھتے تھے. یہ ہماری سستی ہے اعتکاف کے حوالے سے اکثر لوگوں کی. ایک لفظ کیا ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان, آپ ہر رمضان میں ہی اعتکاف بیٹھا کرتے تھے. فیضا صلت غداتا, جب آپ فجر کی نماز پڑھتے, جا مکانہ اپنی جگہ پر آتے, اللہ یعتکف فی, جس میں آپ نے اعتکاف کرنا ہوتا تھا. کیا مطلب کہ معتکف جو ہے خیمہ جو ہوتا تھا اعتکاف والا, اس میں آپ داخل نہیں ہوتے تھے مگر فجر کی نماز پڑھ کے, فجر کی نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معتکف میں داخل ہوتے تھے. جی ہم آگے چلتے ہیں. دوسری روایت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں انہا كانت ترجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگھی کر لیا کرتی تھیں, وہی حائض, جبکہ حائضہ ہوتی تھیں, وہو معتکف فی المسجد, اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے. وہی فی حجرتها, جبکہ یہ امی جان عائشہ اپنے حجرے میں ہوتی تھی. یناولها رأسہ, آپ اپنا سر ان کے آگے کر دیتے تھے. معلوم ہوا معتکف آدمی جو اعتکاف والا آدمی ہے, اگر اس کے جسم کا کوئی ایک حصہ باہر نکل جاتا ہے تو اس صورت میں اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹ گیا, کیونکہ امی جان کا حجرہ مسجد تو نہیں تھی, وہ مسجد سے باہر تھا. میں نے دیہات میں بعض بزرگوں کو دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ جو فوت ہو گئے ہیں ان کی رحمت فرمائے, جو موجود ہیں ان کو ہدایت دے, نماز مغرب پڑھنے کے بعد باہر چلے جاتے ہیں اور اپنے پوتوں سے بچوں سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ حکا لے آنا جی, اور ادھر بیٹھ کر پھر حکا پیتے ہیں. کیسے, میں نے وہ سین دیکھا ہے. وہ اپنا جو ایک بازو ہے نا جس کے ساتھ حکا پیتے ہیں, اس بازو کو باہر نکال لیتے ہیں اور حکا باہر رکھ لیتے ہیں, مسجد میں نہیں. تو بسا اوقات وہ جو اس کی ہے جس کو منہ میں ڈالتے ہیں, یا تو اس کو مسجد تک لے جاتے ہیں, اندر لے جاتے ہیں, یا پھر اپنا منہ باہر کر لیتے ہیں. تو چلے یہاں یہ فتویٰ تو آپ دے سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ان کا اعتکاف نہیں ٹوٹا, لیکن یہ کس قدر قبیح اور بری صورت ہے, کیونکہ حکا نوشی ویسے ہی حرام ہے, اور حرام کام کا ارتکاب معتکف آدمی کو تو کم از کم نہیں کرنا چاہیے. اور پھر یہاں کئی طرح کے عناصر جمع ہو گئے, ایک وہ اسمیل والا عنصر بھی, ایسے آدمی کو تو مسجد میں آنا ہی جائز نہیں, اور یہ پھر مسجد میں معتکف ہو کر یہ کام کر رہے ہیں. اور بعض ایسے لوگ ہیں جو جن کو سگریٹ وغیرہ کی عادت ہوتی ہے, وہ واش روم وغیرہ میں جا کر سگریٹ نوشی کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہرحال ایک عجیب اور غریب چیز ہے. وفی روایتین, اور ایک روایت میں ہے, وکان لا يدخل البیت, اور آپ گھر داخل نہیں ہوتے تھے, الا لحاجت الانسان, مگر انسان کی جو ضرورت ہوتی ہے, انسان کی ایسی ضرورت جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے, تو ایسی ضرورت کے پیش نظر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معتکف سے باہر تشریف لے آتے تھے اور گھر بھی چلے جاتے تھے. تمہارے ہاں یہ بھی جو شدت اختیار کی جاتی ہے یہ بھی مناسب نہیں. جو انسان کی حاجت ہے اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے, جس طرح کہ واش روم میں جانا. اب واش روم مسجد تو نہیں ہے, اعتکاف تو مسجد میں ہوتا ہے, تو خواہ وہ واش روم مسجد کے ہی کیوں نہیں ہے, لیکن وہ مسجد نہیں ہے, اصولی طور پر ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اعتکاف ٹوٹ گیا. لیکن چونکہ یہاں اللہ لحاجت الانسان, انسان کی حاجت اور ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے, یہ لہذا یہ اجازت سے فائدہ اٹھانا درست ہے. اور اس وقت تو مسجد میں ٹوٹیوں کا, واش روم وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہی نہیں تھا, تو ظاہر ہے معتکفین پھر کیا کرتے تھے, کیا مسجد کے اندر ہی نعوذ باللہ یہ کام کرتے, ظاہر ہے باہر جاتے تھے. تو انسان کی جو حاجت ہے اس صورت میں وہ باہر جا سکتا ہے, اس سے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. ایک روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا, انی کنت لا ادخل البیت للحاجہ والمریض فیہ فما اسأل عنہ الا وانا مارۃ. عائشہ رضی اللہ عنہ یہاں بیان کرتی ہیں, انی کنت, میں تھی, لا ادخل البیت, کسی کے گھر داخل ہوتی تھی, للحاجہ,
کسی حاجت کے لیے، والمریض فیہ، تو مریض اس گھر کے اندر موجود ہوتا تھا، فما اسأل عنہ، تو میں اسے سوال نہیں کرتی تھی، الا وانا مارۃ، الا یہ کہ میں چل رہی ہوتی تھی۔ کیا مطلب کہ امی جان اعتکاف کی حالت میں ہوتی تھیں، اور اگر کسی انسانی حاجت کے پیش نظر مسجد سے باہر نکلتی تھیں تو کسی گھر میں مریض ہوتا تھا تو چلتے چلتے اس کی عیادت کر لیتی تھیں، یہ نہیں کہ اس کے گھر میں جائیں اور اس کے پاس بیٹھیں اور عیادت کریں، کیونکہ اعتکاف کی حالت میں یوں عیادت کے لیے جانا، جنازے کے پیچھے جانا، یہ ساری چیزیں منع ہیں، یہ انسان کی حاجات میں شامل نہیں ہے، کیونکہ ان کے الگ سے دلائل موجود ہیں۔ تو چلتے چلتے امی جان کہتی ہیں کہ میں حال وغیرہ دریافت کر لیتی تھی۔ اس سلسلہ میں تیسری روایت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی کنت نظرت، بلا شبہ میں نے نظر مانی تھی، فی الجاہلیہ، جاہلیت میں، ان اعتکف لیلۃ، کہ ایک رات کا میں اعتکاف کروں گا، اور ایک روایت میں یومن فی المسجد الحرام، ایک دن کا اعتکاف کروں گا مسجد حرام میں۔ تو آپ نے فرمایا فاوفی بنذرک، تو اپنی نظر کو پورا کرو۔ معلوم ہوا کہ اسلام سے پہلے بھی اعتکاف بیٹھا جاتا تھا، اور یہاں اب یہ بات دوسری قابل وضاحت ہے کہ 10 دنوں سے کم اگر کوئی اعتکاف کرنا چاہے، ایک رات کا بھی اعتکاف کرنا چاہے، یا صرف ایک دن کا اعتکاف کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ آخری اشرا مکمل اعتکاف کریں گے تو ایک اعتکاف شمار ہوگا۔ ہاں، اس کو مسنون آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسنون مکمل اشرے کا اعتکاف ہی ہے، لیکن اگر کوئی مصروفیات کے پیش نظر ایک رات کے اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو منع نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ جی ہم آگے چلیں۔ استاد محترم، میرا سوال تھا۔ جی مجھے یاد نہیں پڑا کہ یہ کتاب شروع کرنے سے پہلے کچھ ایسے اس سلسلے میں بات ہوئی تھی کہ نہیں۔ یہ ہر باب کے تحت ہم جو احادیث پڑھ رہے ہیں، 2 3 یا کبھی اس سے زیادہ کم ہو جاتی ہیں، تو ہم یہ پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری احادیث جو ہیں وہ حسن یا صحیح ہیں، یا ان میں اگر کوئی ضعیف حدیث ہے تو وہ سبحان اللہ، یہ بات تو سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں یہ ہے عمدۃ الاحکام، اور یہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم سے منتخب ہے، انتخاب کردہ ہے۔ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ساری روایات صحیح کے درجے پر ہیں، حسن کے درجے پر بھی نہیں، کیونکہ حسن کا درجہ نیچے اس والا ہے۔ صحیح کے مصطلح میں 7 مراتب پڑے جاتے ہیں، جس میں سب سے پہلا مرتبہ یہ ہوتا ہے ایسی حدیث جو متفق علیہ ہو، جس کو امام بخاری نے بھی لیا ہو اور امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں نقل کیا ہو، یہ پہلا درجہ اب ہوتا ہے بس یا تو میں نے صحیح کا۔ جی آپ نے اچھا کیا، معلوم کر لیا، سنا نہیں، یا شاید مجھے یاد نہیں ہے۔ آپ نے اچھا کیا، احسن اللہ علیک۔ جی ہم آگے بارک بڑھتے ہیں اللہ اعتکاف کے فیک۔ حوالے سے۔ چوتھی روایت ہے امی جان صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، ان سے روایت ہے، کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معتکفا فی المسجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں تھے، فاتیتہ، میں آپ کے پاس آئی، ازورہ، آپ سے ملاقات کے لیے، لیلن، رات کے وقت، فحدثتہ، تو میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کرتی رہی، ثم قمت، پھر میں اٹھی، لانقلب، تاکہ واپس چلوں، فقام معی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ کھڑے ہو گئے، لیقلبنی، تاکہ آپ مجھے چھوڑ آئیں، وکانا مسکنها فی بیتی اسامہ بن زید، اور ان کی رہائش گاہ جو ہے صفیہ رضی اللہ عنہا کی، یہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے مکان میں تھی۔ فمر رجلان من الانصار، تو 2 انصاری صحابہ کرام گزرے، فلما رأیا رسول اللہ، جب ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اسرع فی المشی، تو چلنے میں وہ تھوڑا سا تیز ہو گئے، تیز چلنے لگے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رسلکما، ٹھہرو، انہا صفیہ بنت حیی،
یہ صفیہ بنت حیی ہے. فقالت، ان دونوں نے کہا سبحان اللہ، تعجب ہے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول. فقال، تو آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں، ان الشیطان، کیونکہ شیطان یجری چلتا ہے، من ابن آدم، آدم کے بیٹے سے، مجرى الدم، خون کے چلنے کی جگہ. جس طرح خون گردش کرتا ہے انسان میں، اس طرح شیطان بھی اس طرح گردش کرتا ہے، اور وہ کوئی بھی اس طرح کی فضول بات تمہارے دلوں میں ڈال سکتا ہے. وَإِنِّي خِفْتُ، اور بلا شبہ میں ڈرا، مجھے خوف ہوا، ان یقذف، کہ وہ کوئی چیز ڈال دے، فی قلوبکما، تمہارے دلوں میں، شرن، بری، او قال شیئن، یا آپ نے فرمایا کوئی چیز. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جو معتکف آدمی ہے وہ کسی خاص ضرورت کے پیش نظر جو حاجت انسان میں شامل ہے، اب اپنی بیوی کو رات کے وقت گھر چھوڑ کر آنا، یہ انسان کی حاجت ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی بڑی حاجات میں سے یہ ایک حاجت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کو اور ہماری امی جان رضی اللہ عنہا کو گھر چھوڑنے کے لیے گئے تھے. آج کل تو بابے ناراض ہو جاتے ہیں کہ اچھا ادھر اعتکاف کرنے آپ آئے ہوئے ہیں تو آپ کی بیوی آپ کے پاس کیا کرنے آئی ہوئی ہے. اس طرح کی جاہلیت والی باتوں کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں لوگوں کو شاید شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان تک یہ باتیں پہنچائیں کہ جس طرح دیگر لوگ ملاقاتی آ سکتے ہیں تو بیوی ملاقات کے لیے کیوں نہیں آ سکتی. جی کلیئر ہے. جی سر. جی ایک روایت میں الفاظ کیا ہیں، انہا جاءت تزورہ، کہ وہ آئیں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، فی اعتکافی، آپ کے اعتکاف میں، فی المسجد، مسجد میں، فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں. فتحدثت عنده ساعة، تو ایک وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کی. ثم قامت تنقلب، پھر وہ اٹھی جانے لگیں. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تاکہ آپ بھی ان کے ساتھ جائیں. حتی اذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمہ، یہاں تک کہ آپ مسجد کا جو دروازہ باب ام سلمہ ہے اس کے پاس پہنچے. پھر آگے ساری وہ روایت ابھی جو ہم نے پیچھے پڑھی. یہ الفاظ کا تھوڑا سا اختلاف ہے جس کو الگ سے یہاں پہ ذکر کیا گیا. ہے. جی عابد اقبال صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے یہ پوچھنا تھا جیسے آپ کے صفیہ جو ہے وہ گئی ملاقات کے لیے، تو کوئی وائف جو ہے غیر کسی وجہ بھی جیسی وہ بات ہو. آپ کی آواز تھوڑی سی مشتقائی ہے، شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے بیوی جا سکتی ہے کہ نہیں، شاید یہی سوال ہے ان کا. ظاہر ہے یہ تو مرد بھی اس چیز کا خیال کرے گا اور بیوی بھی خیال کرے گی کہ وہ اعتکاف کے لیے گیا ہوا ہے تو اس کو الگ سے تنہائی دی جائے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے. تو کوئی وجہ ہو، کوئی خاص بات ہو، اس سلسلے میں وہ جا سکتی ہے. اس کے علاوہ ویسے بھی اگر کوئی دل کر رہا ہے اس کا ملنے کا تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اس پر اسے ملامت نہیں کرنی چاہیے، جائے 5-10 منٹ کی ملاقات کر کے آ جائے، اس میں کیا حرج ہے. شکریہ. جزاکم اللہ خیرہ. آگے کچھ احادیث پڑھ لیں کہ کافی ہے؟ سر کافی ہے، آگے چیپٹر چینج ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک حدیث تھی جس میں آپ نے صرف ہمیں وہ بتایا نمازوں کے جو جو وہاں سے استدلال کیا آپ نے نماز کے بارے میں. تو اس میں بکل مارنے کی بات ہو رہی تھی، وہ بھی کائنڈلی کر دیں کلیئر کہ بکل مار کے کہ جس سے چادر کو بکل مارتے ہیں، یہ وہ والا بکل ہے. کون سی روایت گزری پیچھے؟ عیدین، یہ تھا عیدین کے روز جو روزہ رکھتے ہیں
اور پھر جس میں تھا کہ فجر اور عصر کے بعد نماز نہیں پڑھنی ہے. تو میرے پاس 198 آ رہا ہے اس کا ریفرنس. اچھا وہ جو تھا اپنا اشتمال سما اور وہ والی بات ہے. جی جی اچھا اس میں تھا اشتمال سما کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے جسم پر صرف ایک کپڑا ہو جس کے ساتھ اس نے اپنے سارے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے. اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے جب وہ اپنا ہاتھ وغیرہ باہر نکالے گا تو اس کے ساتھ جو ہے نہیں سر، سر 2 چیزیں بتائی ہے نا. جی سر 2 چیزیں بتائی ہیں. جیسے پہلے پوائنٹ پہ بولا ہے کہ بکل مارنے سے منع فرمایا، اور اس سے بھی وہ ہے منع فرمایا کہ اشتمال کوئی ایک سما. کپڑے میں. اشتمال جی سما کا مطلب ہے بکل مارنا، اور وہ اہل لغت جی میں یہ لکھا ہے کہ ایک کپڑا ہے آپ کے پاس، اسی میں اچھا، آپ نے پوری یعنی باڈی اور پہ. کوئی کپڑا نہیں ہے. جی اس کے ساتھ ظاہر ہے جب کسی بھی ضرورت کی وجہ سے آپ ہاتھ باہر نکالیں تو سطر جو ہے وہ منکشف ہوگا، تو یہ مناسب نہیں. اور دوسرا اس سے الگ ہے وَأَن يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، یہ بھی یہی ہے لیکن اس میں یہ جو گوٹھ مار کر بیٹھنا ہوتا ہے وہ یہاں مراد ہے. ایک کپڑے میں ہی اگر آپ نے وہ آدمی نے کپڑا لیا ہوا ہے اور وہ اپنے سورین کے بل بیٹھتا ہے اور گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ پکڑ لیتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں دیہات میں خصوصاً بزرگ لوگ یوں بیٹھتے ہیں، تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کپڑا ہے تہبند وغیرہ جو باندھا ہوتا ہے لوگوں نے، اس کے ساتھ بھی جب دونوں وہ گھٹنے اس نے کھولے ہوئے ہیں اور ہاتھوں کے ساتھ ان کو پکڑا ہوا ہے تو اس کے ساتھ بھی سطر جو ہے اس کے منکشف ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اس وجہ سے بالخصوص جمعہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سختی کے ساتھ اسے منع کیا ہے. یعنی دونوں چیزوں کا مضمون ایک ہی ہے، سطر کی حفاظت. جی کلیئر ہے. جی جی بالکل کلیئر ہے سر. چلیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ.